وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال أبي الله سماني لك قال الله سماك لي فجعل أبي يبكي قال قتادة فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. سورۃ البینہ. سورۃ البینہ کا دوسرا نام سورۃ لم یکن بھی ہے. اس سورہ سے متعلق میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابی بن قعب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں. تو ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میرا نام آپ سے لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا نام مجھ سے لیا ہے. فجعل ابی یبکی، تو بس ابی بن قعب رضی اللہ عنہ رو پڑے. قتادہ نے خبر دی کہ انہوں نے بتایا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا وہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یعنی سورۃ البینہ. آج ہم نے سورہ مبارکہ کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت کی ہے. تھوڑی طویل سورہ ہے تو ہو سکتا ہے ہم آج پہلی 5 آیات کا انالیسس کریں اور پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں. تو آئیے ہم سورۃ البینہ کے گرامٹیکل انالیسس کی طرف چلتے ہیں. سورۃ البینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. پہلی آیت مبارکہ لم يكن الذين كفروا
من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. جی جناب. سر میں شروع کراؤں سر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طاہر بھائی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین. سر لم جو ہے سر یہ حرف ہے سر. اس کا نام جو ہے سر اس کو کہتے ہیں حرف نفی جزم و قلب. صحیح. سر اس کے نام سے جیسا کہ ظاہر ہے یہ 3 کام کرتا ہے. زوردار نفی لے کے آتا ہے پہلا، جیسے حرف نفی. جزم مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور قلب یعنی کہ مضارع کے معنی کو ماضی میں پلٹ دیتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور سر اس کے بعد جو ہے سر فعل آ رہا ہے. ظاہری بات ہے کیونکہ جب لم آتا ہے تو آگے مضارع آتا ہے، تو فعل مضارع ہے آگے سر. فعل ناقص ہے سر. ٹھیک ہے. فعل ناقص ہے کانا یکون. ٹھیک ہے جی. کانا جی سر بیسیکلی کونا یکونو سے بنا کانا یکونو. اور پھر جو ہے سر مضارع کا پہلا مضارع واحد مذکر غائب پہلا صیغہ ہے سر. ٹھیک ہے. مجزوم ہو گیا یکونو سر. یکون بن گیا 2 جمع ہو گئے 2 ساکن جمع ہو گئے. تو جب تو مادے کا واو گر گیا تو یہ یکون ہو گیا سر. ٹھیک ہے. تو پھر آگے کسرہ ملانے کے لیے سر الذین کے ساتھ یکنل. ٹھیک ہے. کسرہ جو ہے وہ کسرہ تو لازمی ہے. ٹھیک ہے یکن. صحیح. تو اور آگے سر الذین سر اس میں موصول. اچھا سر جب کانا فعل ناقص آئے گا تو ایک اس کا ہمیں اسم تلاش کرنا ہے اور ایک خبر تلاش کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو الذین سر اس میں موصول ہو گیا سر. اس کو اس میں یکون بھی کہہ لیں گے سر. ٹھیک ہے. آگے سر کفرو ہے فعل ہے سر. ٹھیک ہے. اس کا مادہ ہے کافارا. ٹھیک ہے. کفرا باب نون سے ہے. کفرا یکفرو پہلا ہی کفرا سے سر کفرا کفرا کفرو فعل ماضی جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. چلیں یہاں تک میں لکھ لیتا ہوں. آپ نے جو بتایا لم جو ہے حرف نفی و قلب و جزم. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں حرف نفی. ہمیں اس کا پورا نام پتا ہے. یکن جو ہے آپ نے بتایا کہ یہ فعل ناقص ہے. ٹھیک ہے. مضارع فعل ناقص. ٹھیک ہے. اب جب بھی کانا یکون آئے گا تو اس کا اسم اور خبر ڈھونڈنا ہے. آگے چلتے ہیں. الذین آپ نے کہا یہ اس میں موصول ہے جمع کا. ٹھیک ہے. الذین جب بھی یعنی اس میں موصول جب بھی آئے گا تو آگے صلہ ملے گا. اس کے بعد آپ نے ہمیں بتایا کہ فعل ماضی آ گیا ہے کفرو اور یہ جمع مذکر اور غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب کفرو جو ہے اس کا فاعل اور مفعول کہاں سے ہمیں ڈھونڈنا ہے؟ یہ تیسرا صیغہ ہے کنفرم اسی کے اندر ہے سر. اس کا فاعل جو ہے سر. صحیح ہے. تو یہ کیونکہ تیسرا صیغہ ہے تو اس کا فاعل یقیناً ہم ہے جو اس کے اندر ہی ہے. صحیح. آگے سر من ہے سر. جا رہا ہے سر. حرف مجرور. ٹھیک ہے. اہل الکتاب جو ہے یہ کون سا مرکب لگ رہا ہے آپ کو؟ مضاف لے کر کے سر اس کو مجرور بنا لیں سر. ٹھیک ہے. مجرور. صحیح ہے. آگے واو آ رہا ہے. واو عطف سر. سر اس کو جار مجرور کر کے متعلق بنا لیں. پورا متعلق بنا لیجیے گا نا. والمشرکین بھی ساتھ میں آ جائے گا اس میں. اچھا واو عطف سر. ٹھیک ہے. واو جو ہے وہ عطف. تو المشرکین یعنی کہ شرک کرنے والے. تو سر یہ اہل الکتاب کی صفت ہوئی نا سر؟ نہیں. دیکھیے یہ جب آپ عطف بول دیں گے نا تو عطف کے بعد پھر صفت نہیں آتی تھا. صفت جو ہے وہ عطف واو کے بغیر آتی ہے. صحیح. یہاں پہ اہل الکتاب جو ہیں اس میں کون لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی یہود و نصارہ میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مشرکین جو ہیں جو شرک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اہل الکتاب کے علاوہ جو مشرکین.
سر یہ معطوف اور عطف مل کے پھر مجرور مکمل ہو جائے گا سر. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے آپ اس کو کر دیں گے معطوف علی. صحیح ہے, یہ معطوف ہو جائے گا المشرکین, اور یہ جو اہل الکتاب ہے یہ ہو جائے گا معطوف علیہ. پورا یہ مجرور بن جائے گا سر, پھر یہ پورا مجرور ہو جائے گا جار کے لیے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کو آپ پورا ملا کے کیا کہہ دیں گے؟ جار کے لیے مجرور سر, اور جار اور مجرور متعلق ہو جائے گا سر. متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ معطوف علیہ مل کے جار اور مجرور ہو جائے گا متعلق. ٹھیک ہو گیا جی. متعلق کس کا ہوگا یہ؟ کفروا سر یہ ہوگا کفروا کا سر. فعل کیا ہے متعلق؟ اچھا جی, اب یہاں سے بتائیے ہمیں کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, یہ جو آپ نے فعل فاعل اور اس کا متعلق جوڑا ہے یہ کیا بنے گا؟ سر یہ صلہ بنے گا سب سے پہلے تو, کیونکہ یہ ہم نے موصولہ آیا تھا تو صلہ ڈھونڈنا تھا ہمیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا جملہ فعلیہ صلہ, اس کو اس طرح کہیں سر. ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ ہے, جملہ فعلیہ کے طور پہ صلہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں موصول اور صلہ کو آپ ملا کر کیا بنائیں گے؟ اس میں موصول صلہ کو ملا کے میرے خیال میں سر اس میں یکن بنائیں گے صرف. کریکٹ, کیونکہ آپ نے یکن دیکھا تھا تو یکن کا ایک اسم ہوتا ہے, خبر ہوتی ہے. تو اب آپ یکن کا جو اسم اور خبر ڈھونڈ رہے تھے, تو آپ کو یہ پورا الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین جو ایک پورا اس میں موصول اور صلہ مل کے جو ہے یہ بن جائے گا اسم و کانا, یا آپ اسم و یکن بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ یکن ہے. ٹھیک ہو گیا جی, اس میں یکن. اب آگے خبر دیکھنی ہے. یس صاحب, منفقینہ سر خبر ہے اس کی سر. منفقینہ جو بعد میں آتے منفقینہ. ٹھیک ہے, منفقینہ جو ہے صحیح ہے, خبر و کانا ہے. اچھا جی, نصب میں بھی ہوتی ہے سر, وہ نصب میں بھی ہوتی ہے. بالکل, یہ نصب میں ہی ہے, یہ نصب میں ہی ہے. یہ ہے خبر و کانا. منفقینہ جو ہے نا, جی بالکل, منفقینہ جو ہے نا یہ اصل میں ہے اسم الفاعل. کیا ہے یہ؟ اسم الفاعل. ہاں جی, یہ اسم الفاعل ہے. یہ بنتا کیسے ہے؟ یہ دیکھیں, میں نے آپ کو جو ثلاثی مجرد ہے اس کا اسم الفاعل بنانا سکھایا تھا, آپ کو یاد ہے کیسے بنتا ہے؟ سر کس کا سر؟ آواز نہیں آئی. ثلاثی مجرد کا, جو ثلاثی مجرد ہے اس کا اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانے کا ہم نے بہت آسان طریقہ سیکھا تھا. یاد ہے کسی ساتھی کو؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے. سر فاعل کے وزن فاعل کے وزن پہ فاعلن کے وزن پہ سر, فاعلن کے وزن پہ. یس صحیح ہے جی, تو فاعل اور مفعول کے وزن پہ ڈال دے تو اسم الفاعل اور اسم المفعول بن جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. پھر میں نے آپ کو کہا تھا جو مزید فی ابواب ہیں ان کا جو اسم الفاعل اور اسم المفعول ہے وہ ڈفرینٹ فارمولے سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, فارمولا اس کا بھی بہت ہی آسان ہے. تو یہاں پہ ہمارے سامنے مثال آ گئی ہے. منفقینہ جو ہے اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ اسم الفاعل ہے ثلاثی مجرد سے. ٹھیک ہے, اب یہ ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل بن رہا ہے, تو اس کا کیا فارمولا ہے میں جو ہے انشاءاللہ آج آپ کو سکھا دوں گا, کیونکہ ان آیات کے انالیسس میں ہمارے سامنے ایک دو مثالیں اس کی آئیں گی, تو میں ابھی اس کو انشاءاللہ آپ کو سکھاتا ہوں. ابھی ہم آگے چلتے ہیں. طاہر بھائی اس کو کمپلیٹ کر لیجئے. یہ خبر و کانا ہو گیا. ٹھیک ہے جی, تو اسم اور خبر و کانا مل کر یکن کے ساتھ ایک پورا جملہ فعلیہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی سر, ٹھیک ہے جی, تو صحیح ہے, آگے چلیں. آگے سر حتی آ گیا, حرف جارہ و غایہ, غایت بھی کہتے ہیں غایہ. ٹھیک ہے جی, یہ حرف غایہ ہے یا حرف جارہ ہے. ٹھیک ہے, اصل میں کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ حرف جارہ ہے یا اس کو حرف غایہ بھی کہتے ہیں. حرف جارہ کا امپیکٹ ہمیں اس وقت نظر آتا ہے جب یہ اسم پر آئے, لیکن آگے تأتیہ جو ہے وہ ایک فعل آیا. جب فعل آتا ہے, فعل مضارع آتا ہے, تو ہم نے پڑھا ہے حتی جو ہے نا منصوبات میں ہے, یعنی فعل مضارع کو نصب دے دیتا ہے یا اس کو خفیف کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, تو ہوتا کیا ہے اصل میں کہ یہاں پہ ایک کیا محذوف ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, صحیح جی, لام کئی ہو یا حتی ہو, ایک ان محذوف ہوتی ہے جو اصل میں یہ کام کرتی ہے. حتی کو حرف جارہ مانتے, بس یہ ان جو ہے وہ محذوف ہوتی ہے جو یہ کام کرتی ہے, اور ان آپ کو پتہ ہے مصدریہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو ان محذوف ہوتی ہے جو کام کرتی ہے. کیا کام کرتی ہے؟ مضارع کو نصب دے دیتی ہے. اچھا, یہ تأتیہم, جی طاہر بھائی اس کا کیا مادہ ہے, کیسے بنے گا یہ؟ سر یہ فعل ہے سر, تاتیہ, اس کا مادہ ہے حمزہ تایا, آتایا باب دعات سے.
माशाल्लाह। बाब दाद से अगर आतया आप इसको लें, यस यातियु, सही है, यातियु, ठीक है जी, या यातियु बनेगा, लिख लेते हैं हम, अताया यातियु। यातियु। अच्छा जरा बताइए, गैर सही फेल है सही फेल है? सर ये गैर से नाकिस भी है सर, और नाकिस है, गैर सही ठीक फेल है, है, नाकिस है, ठीक महमूस है, भी है सर। महमूज भी है। महमूज की तब्दीली तो उस वक्त होगी जब दो हमजा जमा हो जाए, ठीक है। जी ठीक अच्छा है। जी, तो ये अताया यातियु, तो नाकिस की तब्दीली से क्या हो जाएगा? अता, आता याती। नहीं, आता नहीं बनाए, क्योंकि आता क्यों, इसके हमजा पे तो एक ही हरकत है ना, बाब दौद से कह रहे हैं ना आप, बाब फ़ाइल में जाएंगे तो फिर ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है, अता 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 अता, अता करें सर, हाँ याती। जी, अता और याती, ठीक हो गया माशाल्लाह, ठीक है। अता और याती जो है वो नॉर्मल हालत में बनेगा। अब ये यातियु था, ठीक है जी, तो यातियु से तातियु मुअन्नस का सीगा है, क्यों मुअन्नस आया है चौथा आप सीगा बताएंगे सर, अभी हमें? हाँ जी, तातियु सर, ये अलबय्यना की वजह से सर। अलबय्यना इसका फाइल है, फाइल मुअन्नस है तो फेल भी मुअन्नस का आ गया। तो तातिया, तातियु से ताती होना था, लेकिन ये तातिया क्यों हुआ? अन की वजह से सर, नसब में चला अन की गया वजह सर। से, ठीक है जी, अन जो है वो आया तो तातियु से हो गया तातिया, ठीक है जी माशाल्लाह, एक्सेलेंट। तो ये हो गया मुदारे हम मफूल हो गया सर, मुदारे हो गया, फेल वाहिद मुदारे मुअन्नस, ठीक है, गायब गायब और मंसूब बसबब अन, ठीक हो गया जी, अन, मंसूब बसबब ठीक है। अन, तातिया। और हम इसका क्या हो जाएगा? मफूल हो जाएगा सर, मफऊल हो जाएगा। और बय्यना क्या है इसका? फाइल सर। फाइल, ठीक है जी। तो फेल अपने मफऊल और फाइल से मिलकर जो है वो जुमला फेलिया हो गया। और ये जुमला फेलिया हम क्या लेंगे? इसको हम लेंगे, क्या बनाएंगे जी इस पूरे जुमला सर फेलिया को? जारा के लिए सर, मजरूर। हाँ देखिए, आप जो है इसको महल्लन मजरूर कह सकते हैं, ठीक है। इसको ग्रामेटिकली करने के दो तरीके। आप बोल दीजिए हत्ता जो है उसकी वजह से महल्लन मजरूर है, ठीक है जी, हत्ता की वजह से। ठीक है तो हत्ता जो है अपने मजरूर के साथ मिलके मुताल्लिक हो गया पूरा, ठीक हो गया जी। दूसरा तरीका यह है कि आप अन को अगर अन मजदरिया ले लेते, ठीक है, जैसे आपने कहा अन इसमें महजूफ है और अन मजदरिया होता है, तो अगर आपने अन को मजदरिया ले लिया तो आप इस पूरे जुमला फेलिया को अन क्या करता है? मजदर की तावील में ले लेता है, ठीक है जी। तो अन के साथ मिलके मजदर मौविल बन जाता है पूरा जुमला। और फिर उसको आप अगर मजदर मौविल बना ले तो फिर उसको आप जर में कह सकते हैं, क्योंकि हत्ता जब इस्म पे आता है तो उसको जर में ले जाता है। वो भी तरीका है करने का, ये सादा तरीका है, ऐसे रख लीजिए कि हत्ता हरफे जारा है तो आगे जुमला फेलिया जो है क्योंकि वो हत्ता के बाद आया है तो महल्लन आप उसको मजरूर ले लेंगे और वो पूरा हरफे जारा के साथ मिलकर मुताल्लिक हो जाएगा, ठीक है जी। ताहिर भाई, अब आप हमारे लिए तर्जुमा कीजिए। अच्छा ठीक है सर। लम यकुन, हरगिज नहीं थे, अल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, वल मुशरिकीना, और शिरक करने वालों में से, मुनफकीना, बाज आने वाले, हत्ता, यहाँ तक के, तातियहुम, आ जाए उनके पास, अल-बय्यना, वाज़े दलील या वाज़े हिदायत। सर इसको इस तरह करें। बिल्कुल माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया, उसके बाद एक बहुत बड़ा फतरा था, एक बहुत बड़ा पीरियड था जिसमें कोई नबी इस दुनिया में नहीं आया। तो उस दौर में, जो कि 500 साल से ज़्यादा का अरसा था, उस दौर में अहलुल किताब यानी यहूद व नसारा, जिनको पहले किताब दी गई, और उसके अलावा भी जो लोग थे, उन लोगों ने अपने अपने दीन जो थे, यानी जो यहूद व नसारा थे उनका जो दीन थे, उन्होंने उसको बदल डाला और उन्होंने बहुत सारी चेंजेस कर दी और उन्होंने कुफर भी किया, नसारा ने शिर्क भी किया। इसके साथ साथ जो दूसरे लोग थे वो तो बुत परस्ती, आतिश परस्ती और तरह तरह के गुनाहों और शिर्क के कामों में लग गए। तो उस वक्त लोगों का ये हाल हो चुका था
کہ کہیں سے کوئی خیر کی بات سننے کو نہیں ملتی تھی، کوئی خیر نہیں تھی، برائی ہی برائی تھی. تو وہ ہرگز باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ حتیٰ کہ آ جائے ان کے پاس بینہ. البینہ سے مراد کیا ہے وہ ہمیں اگلی آیت میں پتہ چلے گا. اس سے مراد ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آئے اور انہوں نے قرآن پڑھ کر سنایا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. یس کام. اچھا جی، میں نے آپ کو کہا تھا اسم الفاعل اور جی پوچھیے. جی سر ایک کلاس کے آخر میں سر یہ مصدر موول تھوڑا سمجھا دیجیے گا بعد میں سر، ابھی نہیں، بعد میں کیا آخر میں سر مصدر موول. جی سر یہ یکون کان یکون تھا تو یہ مجزوم کیسے ہوا؟ مینس لم کا جو مینس واو چلا گیا، اس سے مینس زیر آ گیا نا. کیسے آیا؟ دیکھیے طاہر بھائی نے اس کو ہمارے لیے ایکسپلین ایسے کیا تھا کہ یکونو ہے، لم آئے گا تو نون پہ ساکن آ جائے گی، اور جب نون پہ ساکن آ جائے گی تو دو ساکن جب جمع ہو جاتے ہیں تو واو ڈراپ ہو جاتی ہے، جو کمزور حرف علت وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو کیا بن گیا؟ یکن. اب یکن جو ہے اس میں نون بھی ساکن ہے اور الذین میں لام بھی ساکن ہے، تو اس کو ملا کے پڑھنے کے لیے نون کو کسرۃ العارضی دیا جاتا ہے. اوکے فرقان جی السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ کانا یکون ہی کے مثال کے اوپر جو سورہ اخلاص میں آتا ہے نا، قل هو الله احد ولم یکن له کفوا احد. بالکل یس بالکل. شکریہ شکریہ جناب. السلام علیکم. جزاک اللہ. اچھا جی، میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو ابھی انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانے کا کیا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو بہت آسان سا ٹاپک ہے، تھوڑا سا ہم اپنے رولز کی طرف واپس جاتے ہیں. اسم الفاعل اور اسم المفعول. ٹھیک ہے. اچھا، اسم الفاعل اور اسم المفعول جو ہے اس میں جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں پہ لکھ لیتے تاکہ ہماری سلائیڈ میں آ جائے اور ہمارے پاس ریکارڈ میں آ جائے کہ کیسے بنتا ہے. ثلاثی مجرد جو ہے اس کا کیسے ہم اس کو، جیسے نون صاد اور را مادہ ہے اگر، ٹھیک ہے، یعنی مدد، تو اس کو فاعلن کے وزن پہ ڈال دیں تو اسم الفاعل بن جاتا ہے، مفعولن کے وزن پہ ڈال دیں تو اسم المفعول بن جاتا ہے، جو کہ بہت آسان ہے. اب فاعلن کے وزن پہ ڈال دیں تو کیا بن جائے گا؟ ناصرن. ناصرن اسم الفاعل ہے، مدد کرنے والا، اور مفعولن جو ہے وہ کون ہوگا؟ منصورن، جس کی مدد کی جائے وہ مفعولن کے وزن پہ آ گیا. ٹھیک ہے جی، تو آسان سی بات ہے، ناصرن منصورن. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں جی اسم الفاعل اسم المفعول اگر یہ ہے تو پھر فاعل اور مفعول کیا چیز ہے؟ دیکھیں دونوں الگ الگ چیزیں. میں آپ کو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں اگر ہم کہیں نصر زید حامدا، ٹھیک ہے، تو بہت آسان ہے. نصرہ کیا ہے؟ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے؟ حامد. ٹھیک ہے جی. تو اس جملے میں فاعل زید ہے اور مفعول حامد ہے، کام کرنے والا اور جس کی مدد ہے. اب اسم الفاعل اور اسم المفعول سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس جملے میں، اگر اس جملے کو ایسے کہا جائے، ابھی تو یہ جملہ ہے نا زید نے حامد کی مدد کی، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ زید جو ہے وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اسم الفاعل کیا ہے؟ اس فعل سے
تو آپ کہیں گے زید ناصر ہے، زید مدد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی اس فعل سے جو اسم الفاعل بنے گا، زید کون ہے اسم الفاعل؟ ناصر ہے، مدد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جو حامد جو کہ مفعول ہے جس کی مدد کی گئی ہے، تو اس فعل سے اسم المفعول کیا بنے گا؟ آپ بولیں گے جی منصور، یعنی حامد وہ ہے جس کی مدد کی گئی ہے، وہ اسم المفعول ہے. فعل چینج ہوگا، ٹھیک ہے جی، تو اسم الفاعل اور مفعول بھی چینج ہوتے رہیں گے. جیسے یہاں پہ نصارہ کی جگہ آپ لے ہیں ضربا، زید نے حامد کو مارا. اب فاعل اور مفعول تو وہیں کے وہیں ہے نا، زید اور حامد، لیکن اسم الفاعل اب ضربا سے ہوں گے ضارب، مارنے والا، اور جو اسم المفعول ہوگا کون ہوگا؟ مضروب، جس کو مارا گیا ہے. بات واضح ہو گئی جناب سب کو؟ یہ ہوتا ہے اسم الفاعل اور اسم المفعول. تو اب ہم یہ حامدن نہیں ہوگا؟ ہاں سوری، میں نے غلط لکھ دیا، مفعول ہے نا تو حامد ہوگا، کریکٹ، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی، نصر حامد، نصر زید حامدن، کریکٹ، کیونکہ وہ مفعول ہے تو حالت نصب میں آئے گا لازم. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، تو ناصر اور اسم الفاعل اور مفعول جو ہے وہ ثلاثی مجرد کا ایسے بنے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب آتے ہیں مزید فی ابواب کی طرف. ٹھیک ہے جی، یعنی اگر 6 ابواب سے آئے گا تو ایسے بنے گا فاعل مفعول، لیکن اگر مادہ مزید فی سے آئے گا تو پھر اسم الفاعل اور اسم المفعول کیسے بنے گا؟ اس کے بہت آسان سٹیپس ہیں جناب، یہ سیکھ لیجئے. پہلے اسم الفاعل دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اسم المفعول. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو کہتا ہوں جناب کہ مادہ ہے سین، لام اور میم، سین، لام اور میم. میں آپ کو کہوں اس کو باب افعال پہ ڈال دیجئے تو کیا بنے گا؟ اسلم، اسلم، یسلم، یسلم. یسلم. ٹھیک ہے جی، باب افعال سے اسلم یسلم. اچھا، اب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی مزید فی میں باب افعال سے آپ نے اس کا اسم الفاعل بنانا ہے. 3 سٹیپس ہیں، نوٹ کر لیں. کیا ہیں 3 سٹیپس ہیں؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانے کے لیے ہمیشہ مضارع کا صیغہ لیتے ہیں پہلا. ٹھیک ہے جی، جو ماضی کا نہیں لیں گے، جو مضارع کا صیغہ ہوگا پہلا وہ لیں گے. ٹھیک ہے جی، لے لیتے ہیں یسلمو. اب 3 سٹیپس لگانے ہیں آپ کو اس پہ. ٹھیک ہے جی، یسلمو پہلا صیغہ ہے مضارع کا، پہلا صیغہ مضارع کا لیں گے اسم الفاعل بنانے کے لیے. 3 سٹیپ. سٹیپ نمبر 1، علامت مضارع کو ریموو کر دیں اور میم لگا دیں پیش کے ساتھ. سٹیپ نمبر 1 ریپیٹ کر لیجیے. یہ ہوگا کہ پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ علامت مضارع کو ہٹا کر میم لگا دیں گے پیش کے ساتھ. یہ سٹیپ نمبر 1 ہے. علامت مضارع کو ہٹا کر میم لگائیں گے ہمیشہ پیش کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ. سیکنڈ سٹیپ یہ ہوگا کہ عین کلمہ جو کہ سین لام میم میں لام ہے، اگر اس پہ زیر نہ ہو تو زیر لگا دیں، ضرور لگا دیں. یہاں پہ زیر تھی آلریڈی لیکن ہم نے ہٹا کے پھر لگائے تاکہ سٹیپ ہمیں یاد ہو جائے. دوسرا سٹیپ، عین کلمے پہ زیر لگا دیں اسم الفاعل بنانے کے لیے. تیسرا سٹیپ، کیونکہ اسم ہے، اسم الفاعل اسم ہے، تو تنوین لگا دیں تو بنا مسلمن. مسلمن یعنی تسلیم کرنے والا، اسم الفاعل. ٹھیک ہو گیا جی. جب مسلمن یعنی ایک مذکر، اب آپ کو بولے جائے اس کا مثنیٰ بنا دے تو کیا بن جائے گا مسلمن سے؟ مسلمتن. نہیں، مثنیٰ، مسلمانی. مثنیٰ یعنی ڈول. مسلمانی، کریکٹ. اور جمع نہیں، مسلمتانی کیسے؟ ابھی ہم مؤنث کی طرف نہیں گئے ہیں. مسلمانی سر. مسلمانی، مسلمن سے مسلمانی. ٹھیک ہے، ابھی ہم رفع میں ہے نا. ٹھیک ہے، مسلمن رفع ہے تو مسلمانی. جمع کیا ہوگا؟ مسلمینی. نہیں، مسلمونا. سوری، مسلمون سر. یس سر. ہاں جی، یہ ٹھیک ہے جی. ہمارا واحد مثنیٰ جمع والا ہم نے جو شروع کیا تھا تو اسی اسم سے شروع کرتے ہیں. مسلمن، مسلمانی، مسلمونا رفع، اس کے بعد نصب مسلمن، مسلمینی اور مسلمینا، اور جر مسلمن، مسلمینی، مسلمینا.
ٹھیک ہے. پھر مؤنث کی طرف مسلمتن، مسلمتانی اور مسلماتن. ٹھیک ہے جی، ہمارے وہی قواعد. تو یہ ہے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ. باب فاعل سے بنایا، اس کے بعد ہم نے کہا ایک ہم باب تفعیل سے بھی بنا لیتے. 8 کے 8 باب سے بن سکتا ہے. طریقہ یہی ہے، بالکل یہی 3 سٹیپس ہیں. آئیے باب تفعیل سے بناتے ہیں. عین لام میم مادہ ہے تو علم یعلم، یعلم مضارع کا پہلا صیغہ ہے. جی جناب، اس سے اسم الفاعل بنا دیجئے. پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ علامت مضارع کو ہٹا کے سر اس کی جگہ میم لگا دیں گے پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے، میم لگا دی پیش کے ساتھ. آگے چلیے جی. اور سر زیر ہے اس میں تو زیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر لگاتے ہیں زیر. اوکے، تنوین لگا دیں سر آخر میں. کیا بنا؟ معلم، اسم الفاعل یعنی پڑھانے والا. معلم، معلمانی، معلمون. ٹھیک ہو گیا جی. اسم الفاعل بنانے کا بہت آسان طریقہ مزید فی ابواب سے. کلیئر ہے تینوں سٹیپ سب ساتھیوں کو؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے، کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہے تو پوچھ لیجیے جناب. ٹھیک ہے جناب، سب ساتھیوں کو کلیئر ہے اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانے کا طریقہ؟ جی سر. اوکے، اچھا جی. تو اب ہم اسم المفعول بھی بنانا سیکھ لیتے ہیں. جب اسم الفاعل سیکھا ہے تو بہت آسان سی بات ہے. اچھا جی، بہت اہم نقطہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ بہت کام آئے گا. آپ لیجئے فار ایگزامپل، اب ہم کسی دوسرے باب سے لیتے ہیں، خا، طا اور با. ٹھیک ہے، خطاب کرنا. یہ باب مفاعلہ سے لے لیجئے. باب مفاعلہ سے اگر لائیں تو کیا بنے گا؟ خاطبہ یخاطبو، خاطبہ یخاطبو. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے یخاطبو سے اسم المفعول بنانے سے پہلے ذرا اسم الفاعل تو بنا دیں مجھے. کیا بنے گا؟ سر مخاطبن. مخاطبن، مخاطبن. ٹھیک ہے جی. مخاطب، مخاطب کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ خطاب کرنے والا. خطاب کرنے والا اسم الفاعل ہے نا. ٹھیک ہے جی. مخاطبن، خطاب کرنے والا. صحیح ہے. اب آتے ہیں اسم المفعول بنانا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اسم المفعول بنانے کے بھی 3 ہی سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے جی، 3 ہی سٹیپس ہیں، اور ان میں سے 2 تو بالکل سیم ہے. ٹھیک ہے، وہ 2 جو سیم ہے وہ پہلے کر لیتے ہیں تاکہ جو رہ جائے اس سے بات ہمیں انشاءاللہ بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے. علامت مضارع ہٹا کے میم لگا دیں پیش کے ساتھ، اور آخر میں تنوین لگا دیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب تیسرا جو اسٹیپ ہے نا بیچ والا، عین کلمے پہ اسم الفاعل کے لیے زیر لگاتے ہیں، اسم المفعول کے لیے زبر لگائیں گے لازم. تو اس سے بنے گا اسم المفعول مخاطبن. مخاطبن کا مطلب ہے جس سے خطاب کیا جائے. تو مخاطبن خطاب کرنے والا، مخاطبن جس سے خطاب کیا جائے. ٹھیک ہے جی. یہ فرق ہے اسم الفاعل اور اسم المفعول کا، اور یہ زیر اور زبر کا فرق ہے، بہت اہم ہے. اس میں غلطی ہوتی ہے تو معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. ایک اسم الفاعل ہے اور دوسرا اسم المفعول ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور اگر میں آپ کو مادہ دے دوں، نون، وا اور را. ٹھیک ہے جی. نون، وا اور را، یہ باب افتعال سے آئے اگر، ٹھیک ہے جی، تو افتعالہ کے وزن پہ انتظرا ینتظرو. ٹھیک ہے جی. تو مضارع کا صیغہ بنے گا ینتظرو، ینتظرو. ینتظرو سے اگر اسم الفاعل بنائیں تو کیا بنے گا؟ منتظر. منتظرون، انتظار کرنے والا. منتظر کون ہوگا؟ جو انتظار کرتا ہے، انتظار کرنے والا. اور اگر اسم المفعول بنائے تو کیا بنے گا؟
منتظرون منتظرون، منتظرون کا مطلب ہے جس کا انتظار کیا جائے، جس کا انتظار کیا جائے. ٹھیک ہے جی، تو واضح ہو گیا الحمدللہ. کمرہ اس کی ایک سلائیڈ لے لیجیے تاکہ یہ رولز جو ہے وہ آ جائیں سب کے پاس. ٹھیک ہے جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اچھا جی، اب یہ منفکینہ جو ہے نا، ہم نے اس کو اسم الفاعل کہا تھا، تو اس کا مادہ ہے فا کاف کاف. ٹھیک ہے جی، فا کاف کاف. ٹھیک ہے، یہ ہے باب انفعال سے. کس سے؟ باب انفعال سے. باب انفعال سے کیا بنے گا؟ انفکا ینفکیکو، تو ینفک. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر مضاف کی تبدیلی، تو یا ہٹایا، میم لگائی، اسم الفاعل ہے تو نیچے کسرہ ہی رہا، اور آگے ہم نے تو کیا بنا؟ منفکن، منفکانی، منفکونا. تو پھر منفکونا جو ہے وہ رفع میں ہے، اور یہاں پہ کیا تھا؟ یہ کانا کی خبر تھی. تو کانا کی خبر ہمیشہ حالت نصب میں ہوتی ہے، تو منفکونا سے جو نصب بنا وہ منفکینا، اور جر بھی منفکینا. کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ اس کی جو ترکیب ہے ایسے یہ بنے گا ان رولز کے تحت. آئیے جی. اچھا، یہ مزید فی ہم نے یہ والا نہیں پڑھا تھا نا، یہ مینس جو آپ نے جو لکھوائے تھے اس میں یہ ان فقق مینس ان والا جو تھا وہ ان باب اس کی انفعال کیا پڑھا تھا، باب انفعال ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے مثالیں بھی پڑھی تھیں. پورے 8 پڑھے تھے ہم نے. باب انفعال جو ہے جی اس جی میں جی ہم نے ہاں انفعال ہے. سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق، یہ ساری مثالیں پڑھی تھی نا ہم نے. مشرکینہ بھی ٹھیک ایسا ہے، ہی ہو گیا، ہاں جی، مشرکینہ بھی ایسا ہی ہو گیا، اشرکا یشرکو. مشرکینہ، ہاں جی بالکل، مشرکینہ بھی اسی سے بنے گا. یس کریکٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. مشرکین جو ہے جیسے آپ نے ابھی مسلمن بنایا نا باب افعال سے، بالکل ویسے ہی مشرکون بھی بنے گا باب افعال سے ہی. ٹھیک ہے، یس ٹھیک ہے جی. اچھا جی، حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ. جی جناب، کون ساتھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. میں کوشش کرتا ہوں سر. جی شاہد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. رسول یعنی جس کو یعنی کہ رسول کی طرف اشارہ جو پیغمبر یعنی ہے، اس کے معنی من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے. من حرف جارہ ہے، اللہ کی طرف یعنی مجرور جو خالق ہے. اچھا جی، تو آپ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں من جو ہے حرف جارہ ہے اور اس میں مجرور، تو حرف اللہ. جارہ اور مل کے بن گیا متعلق. آپ بتائیے رسول جو ہے اس کو آپ گرامیٹیکلی کیا کہیں گے؟ یعنی جو یہ رسول تو اللہ ہی یعنی کہ ہے نا، جس کی طرف سے وہ یعنی کہ بھیجے گئے ہیں، یعنی کہ رسول جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں. جی بالکل. یہ متعلق ہوں گے نا یعنی کہ رسول اللہ کی خبر کے متعلق. نہیں دیکھیں، رسول کا متعلق کیسے بنائیں گے سر؟ متعلق تو ہر مرکب جاری ہوتا ہے. بس دیکھیں آپ جو گرامیٹیکلی جو ہے
آپ متعلق تو بنائیں گے جو مرکب جاری ہوتا ہے. تو رسول جو ہے نا وہ ہے اصل میں البینۃ جو ہے نا اس کا بدل آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کہ البینہ سے مراد ہے رسول جو اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں پاک صحیفے. ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ بدل کیا دیں گے؟ بینہ. بدل بینہ. ٹھیک ہے جی. اچھا اب جی, تو اب جو ہے وہ من اللہ جو ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس کو آپ متعلق کس کا بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو اس کا متعلق نہیں بنائیں گے, آپ اس کو کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے یہ صفہ ہے, یعنی صفت ہے کس کی؟ رسول. وہ جو رسول ہیں جو واضح نشانی ہے ان کی صفت کیا ہے؟ وہ کو اللہ کی طرف سے ہیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے بھیجے ہوئے ہیں. تو آپ اس کو کہہ دیں گے صفہ رسول. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کہیں گے جی صفہ جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا آپ کو کچھ ہم نے پوائنٹس لکھوائے تھے کہ اگر پہلے تو نکرہ کے بعد اگر نکرہ آ جائے تو کیا بنتا ہے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جیسے کہ یہ صحفا مطہرۃ, یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے جی, مرکب توصیفی ہے. تو نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو یہ جو دوسرا نکرہ ہے یہ صفت ہوتی ہے, یہ تو ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے, ٹھیک ہے, الولد الصالح تو بھی صفت ہوتی ہے. بالکل آسان سی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اگر معرفہ کے بعد, ٹھیک ہے جی, اگر معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے زید صالح, تو صالح کیا ہوتی ہے؟ خبر ہوتی ہے. خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تین باتیں تو بہت آسان تھی. اس کے علاوہ ہم نے دو باتیں اور پڑھی تھی. ٹھیک ہے, وہ کیا تھی کہ اگر نکرہ کے بعد مرکب جاری یا جملہ آ جائے تو وہ صفت بن جاتا ہے عموماً. ٹھیک ہے جی, ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا لیکن عموماً وہ صفت بنتا ہے. تو یہاں پہ نکرہ کے بعد مرکب جاری جو ہے اس کو آپ صفت بنا دیں گے, اس نکرہ اسم رسول کی. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور چیز ہم نے پڑھی تھی کہ اگر معرفہ کے بعد مرکب جاری یا جملہ آ جائے تو پھر وہ حال بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو پوائنٹس ہیں نا اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجیے, بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ اکثر آپ کے بہت کام آتے ہیں. کامران آپ اس کی سلائیڈ بھی لے لیجیے تاکہ ہمارے پاس یہ سلائیڈ میں بھی آئے. ٹھیک ہے جی شاہد صاحب. تو ہم نے مرکب جاری جو ہے اس کو صفہ بنا دیا, من اللہ صفہ بنایا رسول کی. جی جناب آگے چلیے. یتلو تلاوہ کے اس پہ یعنی کہ فعل پہ ہے, تلا یتلو, اس کا مصدر ہے تلاوہ. مصدر تو ٹھیک ہے لیکن آپ ہمیں اس کا مادہ بتائیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ فعل ہے نا تو ہمیں اس کا مادہ چاہیے. تو تا لام اور واو اس کا مادہ. ٹھیک ہے جی, تا لام اور واو. تا لام واو. ٹھیک ہے جی. اور یہ باب نون سے آتا ہے تو نصر ینصر سے بنے گا تلاوا یتلو, اور ہمیں پتا ہے یہ فعل ناقص ہے, واو آ رہا ہے اس میں لام کلمے میں, تو تلا یتلو. ٹھیک ہو گیا جی, تلا یتلو. تو یتلو پہلا ہی صیغہ مضارع کا مضارع واحد مذکر غائب, اور اس کا فاعل کون ہوگا؟ اسی کے اندر ہے سر. اسی کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ آگے ہمیں الگ سے نظر نہیں آ رہا تو فائل اس کا ہوا اس کے اندر ہی موجود ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں, فائل ہو گیا. اب مفعول دیکھیے, وہ پڑھتا ہے, آگے مفعول آ رہا ہے جی. ہاں, صحفن مطہرہ یعنی پاک, یعنی کہ کلام پاک صحیفے. صحفن واحد صحیفہ ٹھیک ہے جی. موصوف اور صفت ہو گئے, مرکب توصیفی بن گیا مفعول فعل یتلو کا. ٹھیک ہے جی. مطہرتن یعنی پاک صحیفے.
ٹھیک ہے جی. اور مطہرتن ذرا مجھے بتائیے یہ اب آپ پہچان سکتے ہیں اس کو، یہ اسم الفاعل ہے، اسم المفعول ہے، کون سے باب سے ہے، ذرا بتا سکتے ہیں؟ کوئی بھی ساتھی بتا سکتے ہیں، ابھی ہم نے سیکھا ہے. اسم المفعول ہے سر. اسم المفعول ہے. ٹھیک ہے جی، اسم المفعول ہے. اس کی پہچان یہ کہ عین کلمے پہ زبر ہے تو اسم المفعول ہے. اگر زیر و عین کلمے پہ تو پھر اسم الفاعل ہوتا ہے، شروع میں میم آتی ہے پیش کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. اور باب فعال سے ہے، باب تفعیل سے ہے، طہر یطہر سے مطہر اور مطہر. ٹھیک ہو گیا جی. تو مطہرن تو صحوفن جو ہے کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے تو مؤنث آئی ہے صفت واحد مطہرتن. ٹھیک ہے جی. اور یہ نسب میں ہے تو نسب میں مطہرتن. تو صحفن جمع میں ہے اور اس کی صفت واحد ہے. ایسا کیوں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کیونکہ غیر عاقل صحفن کی جو ہے غیر عاقل کی عاقل جمع کی ہے سر. جمع ہے. ٹھیک ہے جی. تو صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آ گئی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یتلو صحفا مطہرہ. جی شاہد صاحب یہ ہو گیا پورا جملہ فعلیہ. اب اس جملہ فعلیہ کو آپ اس جملے میں کیا بنائیں گے جناب؟ جملہ فعلیہ کو اس آیت میں آپ گرامیٹیکلی کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے جی خبر اس کی خبر کہیں گے یعنی کہ جو یعنی کہ اوپر جو پچھلی آیت میں ہے کہ نہیں دیکھیں خبر اگر آپ کہیں نہیں دیکھیں ایسے نہیں بنائے. آپ اگر خبر کہیں تو پھر مبتدا بھی چاہیے آپ کو. آپ نے مبتدا تو کچھ نہیں بنایا. جی نہیں صحیح ہے. تو خبر ہے تو پہلے مبتدا بھی چاہیے یا مبتدا مؤخر ہو. تو آپ اس کو جملہ فعلیہ کو یہ بھی آپ دیکھیں تو اصل میں رسول جو ہے اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اگر نکرہ کے بعد مرکب جاری آ جائے، مرکب جاری ہے تو آپ نے صفت بنا، اور یہ بھی نکرہ کے بعد اصل میں جملہ آ رہا ہے تو یہ بھی صفت ہی ہے رسول کی. ٹھیک ہے جی. اس کو بھی آپ صفت رسول کی بنائیں گے اور یہ دونوں صفت ہے. ٹھیک ہے جی. اس رسول کی دو صفات ہیں، وہ کیا ہیں؟ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے اور وہ پڑھتا ہے پاک کیے ہوئے صحف، وہ پاک صحیفے کو کی تلاوت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو پہلی آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، وہ ہرگز باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس البینہ آ جائے. تو وہ البینہ کیا ہے؟ وہ بدل رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. وہ رسول ہیں اللہ کے جو پڑھتے ہیں پاک صحیفے یعنی قرآن پاک، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. یس کام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہد صاحب میرا ایک کوشچن ہے سر کہ رسولوں کو اگر میں مبتدا بنا لوں اور میں نے اللہ کو متعلق اور یتلو صحفم مطہرہ، یتلو کو سر فعل پلس فاعل بنا کے آگے موصوف صفت کو سر مفعول بنا کے جملہ فعلیہ سے بناؤں، یتلو صحفم مطہرہ، ان کو میں جملہ فعلیہ بناؤں اور پیچھے مبتدا متعلق اور یہ لے کے پورا جملہ اسمیہ نہیں بن سکتا سر؟ مطلب اس کو خبر بنا لوں میں، جملہ فعلیہ بن کے خبر بن جائے رسولوں کے لیے سر. ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسولن جو ہے اس کو مبتدا بنا لیں اور من اللہ جو ہے اس کو متعلق کر کے یتلو صحفا مطہرہ کو خبر بنا لیں، ایسے کہہ رہے ہیں؟ جی سر. جی سر. اور پورا جملہ اس میں. اچھا دیکھیے جو مبتدا ہے نا، مبتدا اگر نکرہ آتا ہے نا شاہد آپ سوری آپ شاہد صاحب ہے نا، آپ بھی شاہد صاحب ہے نا، آپ جو سوال کر رہے ہیں شاہد صاحب ہیں ہے نا؟ جی دونوں، میں بھی شاہد ہوں. وہ میرا نام شاہد ندیم ہے اور وہ شاہد صاحب جی میں ان کو میں شاہد صاحب ان کو اچھے سے پہچانتا ہوں، بس میں کنفرم کر رہا تھا کہ ان کی آواز میں نے صحیح پہچانی ہے. شاہد صاحب دیکھیے وہ جو مبتدا ہے نا وہ اگر نکرہ آتا ہے نا اس کی ریزن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی کچھ ریزن ہے، اگر وہ ریزن پوری ہوگی تو ہی وہ مبتدا نکرہ آتا ہے، جس کی ہم نے دو ریزن پڑھی ہیں کہ اگر جو خبر ہے وہ معرفہ کر کے لائی جائے. ٹھیک ہے. سوری اگر مبتدا سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھا ہے کہ جو مبتدا ہے وہ متاخر ہو. ٹھیک ہے جی. مؤخر ہو جائے سر، مبتدا ہاں جی مؤخر ہو جائے تو پھر جو ہے متعلق اگر وہ ٹھیک ہے جی تو پھر ہاں جی تو پھر مبتدا نکرہ آ سکتا ہے. دوسرا آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اگر مبتدا جو ہے وہ دعائیہ ہو، ٹھیک ہے جی، دعا کے لیے آئے
تو پھر وہ نکرہ ہو سکتا ہے. تو وہ ریزن پوری ہونی چاہیے مبتدا کا نکرہ ہونے کے لیے. ٹھیک ہے شاہد صاحب؟ تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے یہ ترکیب زیادہ بہتر ہے. واضح؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. وجزاک اللہ خیر. کمران ڈن، سلائڈ نمبر 4. جی سر ڈن. اوکے جزاک. سر ایکسکیوز می سر، سر یہ دو ہی لکھی ہوئی ہیں مبتدا کی صورتیں، آگے بھی کبھی سر وقت ملے تو بتا دیجیے گا، کیونکہ مجھے 6 تک کا سنا ہے 6 ہوتی ہیں، لیکن 2 ہی پڑھی ہیں سر ابھی تک. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرے علم میں جو ہے وہ 4 ہیں، تو وہ 2 بھی جو ہے انشاءاللہ ہم کسی دن کریں گے. باقی ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. یا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. جی جناب کون کریں گے ساتھی؟ بہت آسان ہے. یہ بھی جو دوسری آیت ہے اسی سے یہ نہیں کہ متعلق ہے، یہ بھی یعنی کہ جو صحف مطہرہ ہے کہ فیہا جار اور مجرور ہے، کہ فی یعنی کہ ہا جو ہے یعنی کہ پاک صحیفوں کی طرف ذکر جاتا ہے. مجرور جو ہے اس میں ہاں کیا بنائیں گے سر اس کو جار مجرور کو؟ اس میں اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے ہم؟ مبتدا مرکب جاری کیسے بنا؟ مبتدا مرکب جاری کبھی مبتدا نہیں مبتدا نہیں بنے گا، جار اور مجرور ہے نا. ٹھیک ہے جی، تو اس کو آپ کہہ دیں گے خبر مقدم. خبر مقدم. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے وہ شاہد صاحب آپ نے جو سوال کیا تھا نا، یہاں پہ مبتدا مؤخر ہے تو نکرہ آیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کتب قیمن. ٹھیک ہے جی. کتب یعنی کہ وہ پیچھے والی جو صحف مطہرہ کی اس کی طرف اس کا اشارہ جا رہا ہے. کتب کتاب کی جمع. ٹھیک ہے جی. کتب جو ہے کتاب کی جمع نہیں. ٹھیک ہے وہ تو صحیح ہے، ہاں جمع ہے، بالکل کتاب کی جمع ہے. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیے کیا ہے یہ مرکب کون سا ہے؟ کتب قیمۃ. توصیفی. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی ہے. تو کتب جو ہے وہ جمع ہے، قیمۃ واحد آیا. ایسا کیوں؟ اور مؤنث بھی آیا. غیراقل کی جمع ہے صحف مطہرہ کی طرح. بالکل صحف مطہرۃ کی طرح. کتب جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کے لیے جو صفہ آئے گی واحد مؤنث آئے گی، قیمۃ. ٹھیک ہے جی. تو موصوف اور صفت مل کے اب ہو جائے گا مبتدا مؤخر. یہاں آپ بنا سکتے ہیں اس کو مبتدا نکرہ کو، کیونکہ ہے مؤخر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ مبتدا اور خبر مل کے ہوگا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. فیہا کتب قیمہ. اچھا اس کو ہم نے جملہ اسمیہ تو بنا دیا، لیکن اس کو آپ پچھلی آیت سے، جیسے شاہد صاحب آپ کہہ رہے تھے پچھلی آیت سے ہی ریلیٹڈ ہے، تو پھر اس کو آپ پچھلی آیت سے کیسے جوڑیں گے گرامیٹیکلی؟ یہ اصل میں جو صحفن ہے نا اس کی صفہ ہے. ٹھیک ہے جی. صحفن نکرہ ہے، اس کے بعد جملہ آ رہا ہے، تو یہ صفہ ہے صحفن کی، یعنی وہ جو صحیفے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، ان کی صفہ کیا ہے؟ فیہا ان میں کتبن. یا کتبن جو ہے نا اس سے مراد، اچھا جی کتاب سے مراد ہے یہاں پر احکامات. ٹھیک ہو گیا جی. اس سے کیا مراد ہے؟ کتاب سے مراد ہے احکامات. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ ہمیں پتا ہے سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ٹھیک ہے جی، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. ٹھیک ہے جی. کتبہ لکھ دیے گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیز لکھ دے وہ فرض ہے. تو یہاں پہ کتبن، یہاں اس میں ان صحیفوں میں احکامات ہیں قیمہ. ٹھیک ہے جی. قیمہ جو ہے اس کا ترجمہ کیا کر لیں گے ہم؟ جو قیام یعنی کہ مضبوط ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اس طریقے سے مضبوط. بالکل مضبوط. ٹھیک ہے جی. بالکل جن میں صحیح اور درست احکام ہو. ٹھیک ہے جی. تو وہ صحف جو ہیں وہ ہیں جن میں صحیح اور درست احکامات موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ماشاءاللہ ایکسلنٹ. جی جناب. تو اب جو ہے وہ آیت نمبر 3. ایک آیت اور کر سکتے ہیں میرے خیال سے ہم، آیت نمبر 4. پھر آیت نمبر 5 جو ہے وہ بڑی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے جو بعد کی آیات ہیں ان کے ساتھ کریں گے.
ایک آیت اور ہو جائے گی انشاءاللہ. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. ٹھیک ہے جی، میں کرتا ہوں اس کا انالیسس. واو جو ہے وہ عطف ہے، ما نافیہ ہے، نفی کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے جی. تفرقہ جو ہے وہ ایک فعل ہے. ٹھیک ہے جی. اور تفرقہ فا را اور قاف اس کا مادہ ہے، اور باب تفاعل سے یہ آیا ہے. تو تفاعل یا تفاعلو کے وزن پہ تفرقہ یا تفرقو. تو تفرقہ پہلے ہی صیغہ مل گیا آپ کو ماضی کا، ماضی واحد مذکر غائب. اس کا جو فاعل ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے، نہیں تو پھر اس کے اندر ہی مانیں گے. ابھی پہلا صیغہ ہے تو پکا نہیں ہے فاعل. آگے چلتے ہیں. الذین، اس میں موصول مل گیا آپ کو. اس میں موصول کے بعد ہمیشہ صلہ آتا ہے. اوتو، ہاں جی، اوتو جو ہے یہ ابھی آپ نے جو مادہ پڑھا تھا یہاں پر پڑھا تھا تأتیہ پہ. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ حمزہ تا اور یا، لیکن وہاں پہ باب ضاد سے آیا تھا، یہاں پہ باب افعال سے آیا ہے. ٹھیک ہے جی. باب افعال سے، باب افعال سے کیا بنے گا؟ افعال یفعلو کے وزن پہ یا یوتیو. ٹھیک ہے جی، یؤتیو. اور یؤتیو جو ہے یؤتی اس سے ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی، مجہول کا صیغہ ہے تو مجہول بنے گا اتا یؤتی. ٹھیک ہے جی. تو اتا جو ماضی کا مجہول بنے گا اس سے تو جمع کا صیغہ ہے تو مجہول ہے ماضی. ٹھیک ہے جی. ماضی مجہول جمع مذکر غائب، اور اس کا جو نائب الفاعل ہوگا آگے کوئی نہیں ہے. اور ویسے یہ تیسرا صیغہ ہے تو لازماً اس کے اندر ہی ہم جو ہے وہ اس کا نائب الفاعل. ٹھیک ہو گیا جی. الکتابہ جو ہے وہ اوتو کا مفعول بھی ہے. اب ہم یہ پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ جو فعل مجہول ہوتا ہے اس کے بعد مفعول بھی آتا ہے، وہ اصل میں کون سا مفعول ہوتا ہے؟ وہ مفعول بھی ثانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. مفعول بھی ثانی ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ مفعول ہی رہتا ہے. جو پہلا مفعول ہوتا ہے وہ نائب الفاعل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. الا جو ہے اس کی بہت آسان سی پہچان ہم نے جانی ہے. الا حصر کے لیے بھی آتا ہے، اور الا جو ہے وہ استثناء کے لیے، مستثنیٰ کے لیے بھی آتا ہے. تو کیا پہچان ہے آسان سی؟ اگر نفی کا کوئی جملہ پہلے ہے تو سر وہ حصر ہے سر. ماشاءاللہ، ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ شروع میں آپ کو ما نافیہ مل گیا ہے تو پھر یہ حصر ہے. بہت آسان سی پہچان ہے، کیونکہ اس سے کیا حصر کا مفہوم آتا ہے. اگر شروع میں نفی اور پھر لا آئے تو پھر حصر کا مفہوم آتا ہے. من جو ہے وہ حرف جارہ ہے، بعد جو ہے وہ ظرف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بعد جو ہے اس کو ظرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ظرف ہے. ما جو ہے یہاں پہ اصل میں یہ ما مصدریہ کے طور پہ آیا یہاں پہ ان کی طرح. ٹھیک ہے جی. جیسے ان مصدریہ ہوتا ہے نا، ما بھی مصدریہ آتا ہے. جاءتہم البینہ، جیسے تأتیہم البینہ تھا وہاں حتی تھا، یہاں پہ نہیں ہے. تو جاءت جو ہے وہ جاؤ جاءت. البینہ ہے فاعل، تو اس لیے چوتھا صیغہ آیا ہے مؤنث کا. ٹھیک ہے جی. تو ماضی واحد مؤنث. ٹھیک ہو گیا جی. ہم اس کا مفعول ہے اور فاعل جو ہے وہ البینہ ہے. تو یہ مصدریہ ہے ان کی طرح. تو یہ پورا آپ اس کو ما کے ساتھ ملا کے مصدر معول کی تعویل میں لے کے آپ اس کو مضاف الیہ کہہ دیں گے، کیونکہ ظرف جو ہے اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے.
اور مضاف اور ظرف اور مضاف الیہ مل کے جو ہے وہ مجرور ہوگا جارہ کے لیے، اور جار اور مجرور مل کے متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں حصر ہے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں تفریق، اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہوگا. یعنی یہ اس کا ترجمہ ہوگا اگر ورڈ بائی ورڈ کریں، اور نہیں متفرق ہوئے اہل الکتاب یعنی جن کو کتاب دی گئی تھی مگر آ جانے کے بعد واضح دلیل. تو جب واضح دلیل البینہ آ گئی تو اہل کتاب جو تھے، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک عطا فرمایا، تو جو اہل کتاب یعنی جن کو پہلے کتاب دی تھی نا، وہ واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنی کتابوں میں پاتے تھے، اور وہ قرآن کا ذکر بھی اپنی کتابوں میں پہلے سے پاتے تھے، تو وہ بالکل واضح طور پر پہچان گئے. ٹھیک ہے جی، واضح طور پر وہ پہچان گئے. قرآن پاک میں کہ وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. سمجھے جناب؟ وہ ایسے پہچانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن پاک کو، جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے، ایسے پہچانتے تھے. لیکن بغض اور جو ان کا ہٹ درمی تھی، جو ان کی اناد تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے جی، بغض کی وجہ سے. تو اہل کتاب جو تھے وہ پہلے جمع تھے بعثت سے پہلے، وہ سب انتظار کر رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ یہود کے قبائل مدینہ منورہ میں آ کے آباد ہوئے تھے. اب وہ مدینہ میں کیوں آباد ہوئے تھے؟ یہود کا کیا تعلق؟ مدینہ میں آ کے کیوں آباد ہوئے؟ اپنی سرزمین کو چھوڑ کر، جو کہ سرز و شاداب اور ایک بہت اچھا ٹھنڈا علاقہ ہے، اس کو چھوڑ کے مدینہ میں آ کے کیوں آباد ہوئے تھے جہاں پہ گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے؟ ان کے کتابوں میں تھا نا کہ بھئی وہ کھجور کے درخت ہے، وہاں کہیں آئے گا آخری نبی، اس لیے اس کی یعنی ان کے سرچ میں وہاں پہ آئے تھے. ہاں بالکل، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ تھا، ان کو پتا تھا کہ اللہ کے آخری نبی جو ہیں ان کی جو بعثت ہوگی وہ کس علاقے میں ہوگی. تو وہ اسی علاقے میں آ کے، یعنی وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی مدینہ میں آئیں گے، تو وہ مدینہ میں جا کے بس گئے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ جو اس لیے وہ بسے اور اپنے پورے قبائل انہوں نے آباد کیے، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ جو آخری نبی ہیں وہ انہی میں سے آئے ہیں، انہی میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی آخری نبی آئے. اسی لیے وہ وہاں جا کے بسے کہ ہم وہاں رہیں گے تو ہم میں سے ہی وہ نبی آ جائیں گے، کیونکہ اس شہر سے آنے ہیں. لیکن جب وہ آخری نبی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے بھیجا، تو پھر وہ ہٹ درمی پہ آئے اور انہوں نے نہیں ایکسپٹ کیا، وہ ایمان نہیں لائے. تو وہ پھر پہلے وہ جمع تھے، انتظار کر رہے تھے مل کے، لیکن بعد میں وہ ان میں فرقے ہو گئے. بہت کم لوگ ایمان لائے اور اکثریت جو ہے ان میں سے ایمان نہیں لائی. تو نہیں وہ متفرق ہوئے جن کو کتاب دی گئی، مگر بعد میں آ جانے کے واضح دلیل. ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو یہ سلائیڈ نمبر 5 ہے کیا کامران ہماری؟ جی سر. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہیں پہ جو ہے اپنی کلاس کو روکتے ہیں. ہماری 4 آیات جو ہیں الحمدللہ ہو چکی ہیں. پھر 5ویں آیات سے لے کر آخر تک انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. الحمدللہ اسم الفاعل اور مفعول کا ٹاپک بھی آپ کے سامنے کمپلیٹ ہو گیا ہے. جزاکم اللہ خیراً. طاہر بھائی وہ جو مصدر والا ہے وہ کسی اور دن کرتے ہیں، پھر بہت آسان سی چیز ہے، وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح ہم کسی دن واضح اس کی آپ کے سامنے انشاءاللہ ایکسپلینیشن رکھ دیں گے. جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.